ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اے آئی کو سمجھیں کہ اے آئی کیا ہے, اے آئی اچھا ہے یا برا ہے, جو بھی ہے آپ کی زندگی کا حصہ ہو چکی ہے اور آپ کے آنے والی نسلوں کا جزء لا ينفک ہو جائے گا. ان کی زندگی اے آئی کے بغیر نہیں ہوگی, آپ چاہیں یا نہ چاہیں. تو اس لیے اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے, اس کے لیے تیار ہونا بھی ضروری ہے, اور اس کے جو چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ بھی ضروری ہے, اور جو اس کے فوائد ہیں ان سے فائدہ اٹھانا بھی ضروری ہے. ہماری جو کتب ہیں, جو تعلیمات ہیں, اگر ان کو ہم کیسے ریلیونٹ رکھ سکتے ہیں کہ وہ فیوچر میں جا کے بھی ہمیں فیکچول آنسر دیں. آپ کی بات تاکہ مجھ جیسا ایک لے مین بھی سمجھ سکے, آپ نے تھوڑا سا زیادہ ٹیکنیکل بولا ہے, اس لیے دیکھیں ایک اے آئی ہے جو ہمیں آپ سے سکھا ہے وہی آپ کو واپس بتائیں, اور ایک ڈیجیٹلائزیشن ہے, اور اے آئی میں سے ایک ڈیٹا وہ ہے جو ہمارا پروڈیوس کیا ہوا ہے, ایک ڈیٹا وہ ہے جو کہ خود کمپیوٹر نے اے آئی نے پروڈیوس کرنا ہے. ڈیٹا بھی اس کا اپنا ہے, اور اس ڈیٹا کے اوپر اس کی انٹیلیجنس کام کرے گی, اس کا ورک ہوگا. آپ نے فرمایا کہ پہلا مرحلہ تو ہو گیا, لیکن ہم تو پہلے مرحلے میں بھی ابھی طفل مکتب ہم نے کام نہیں کیا, ہم نے اپنے ڈیٹا پہ کام نہیں کیا. ہم تو ابھی اس پہلے سٹیج پہ ہیں کہ اس پہ بھی ہم آئیں کام کریں. ہم نے جتنا ڈیٹا ڈیجیٹلائز کر لیا تھا, اور ہمارا جتنا ڈیٹا ڈیجیٹل تھا اے آئی سے پہلے, اے آئی نے اس کو اٹھایا لیا, لیکن ہم نے خود سے اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا, جس پہ دنیا نے بہت کام کیا. تو سب سے پہلے تو ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور اس پہ کام کرنا جائز ہے, ناجائز ہے, مباح ہے, مکروہ ہے, حرام ہے, واجب ہے, تفصیل میں جائے بغیر اجمالاً یہ ہم پر واجب کفائی ہے. یہ نہ حرام ہے نہ مکروہ. جنہیں سمجھ میں نہیں آ رہی یہ باتیں وہ چھوڑ دیں, وہ کچھ اور دیکھیں. جنہیں سمجھ میں آ رہی ہے یہ ہم پر واجب کفائی ہے, یہ کام ہم نے کرنا ہے. اس کے ہم آگے چل کے شاید اس کو مزید کھول سکیں یا آپ بتا سکیں. تو یہ والا کام جو پہلا ہے وہ ہم نے کرنا ہی کرنا. اس کے بعد بھی جو ڈیٹا اے آئی نے خود جنریٹ کرنا ہے, وہ بھی اے آئی کو ہم کوئی پرومپٹ دیں گے تو وہ جنریٹ کرے گا. اس نے ابھی اس سے بھی اگلا مرحلہ ہے کہ وہ پرومپٹ بھی خود دینا شروع کرے. جو دوسرا اسٹیپ ابھی آئے گا اس میں ہم مشینیں لگائیں گے, ہم انفراسٹرکچر بنائیں گے, ہم پرومپٹ دیں گے, ہم خود کچھ سوچیں گے کہ ہمیں کس قسم کا ڈیٹا جنریٹ کرنا ہے. اس کے بعد یہ جنریٹ ہوگا. اس میں بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, لیکن ہماری انٹیلیجنس بھی ہے, اور یہی ڈرائیو کر رہی ہے. اس میں بیٹھے کام کرنا ہوگا کہ دشمن کیا کر رہا ہے, دوست کیا کر رہا ہے, نیوٹرل لوگ کیا کر رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, اور انسانیت کی بہتری کے لیے, اسلام کی بہتری کے لیے, تشیع کی بہتری کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ سوالات ہیں, اس پر انشاءاللہ آگے پھر بات ہوگی. ہمارا کتب سے اب وہ ہر بندے کے لیے بہت ایزی ہے ایکسیس کرنا, وہ جن کو ہم جیسے فرمایا کہ ڈیجیٹلائز کر چکے ہیں. اب جب لوگوں کے پاس ایکسیس پڑ گئی, لوگ ریسرچ کر رہے ہیں, تو جدید کوسچنز بھی اس پہ رائز ہو رہے ہیں. ان کوسچنز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارا اس میں یہ ہے کہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کیونکہ اے آئی آ گئی تو بہت سے جابس چلے جائیں گی, اور ہم بھی اپنے طالب علموں کو ڈرانے کے لیے کہتے ہیں کہ بھئی اچھی طرح پڑھو, نہیں تو کل جو ہے 5 سال 10 سال بعد آپ کو مجلس کے لیے نہیں بلائیں گے, اے آئی کو بٹھا دیں گے, وہ مجلس پڑھ دے گا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو علماء ہیں, اسکالرز ہیں, ان کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو جائے گا, اس لیے کہ نالج ایکسس میں آ گیا ہے. اور نالج ایکسس میں آنے کی وجہ سے پہلے جو ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں یا جن کے پاس علم کا ایکسس نہیں ہوتا, وہ علم کا استعمال بھی نہیں کرتے, وہ اس کے یوزر بھی نہیں ہوتے. جب وہ ایکسس میں آ گیا, آپ کے موبائل میں پوری لائبریری آ گئی, اور آپ کو جس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس لائبریری سے نکالنا, لائبریری چھوڑی ایک کتاب سے نکالنا. تو کتاب میں میں آپ کو تو مسائل میں لے کے آتا ہوں جس میں صرف آپ کے جو مسائل لکھے ہیں جس پہ آپ نے عمل کرنا, اس سے بھی مسئلہ نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے, ہر آدمی کے بس میں نہیں ہوتا. اے آئی یا ڈیجیٹلائزیشن یہ آسان کر دیا کہ آپ کو جو مسئلہ چاہیے آپ بولیں, وہ اس میں سے نکال کے آپ کو دے دے. یہ اتنا تو بہت آسان اے آئی ہے. اس پہ اعتماد بھی آسان ہے, اس میں کوئی یہ بھی نہیں کہ میں اس پہ اعتماد کروں یا نہ کروں. یا آپ کو اس نے صرف اتنا وہ آپ کا
ایک گوگل اسسٹنٹ ہے یا سیری ہے جو آپ کو توضیح مسائل سے وہ مطلب نکال کے آپ کو دے رہا ہے. اس سے آسانی سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہے کہ مجھے اپنا سوال اس لینگویج میں کرنا نہیں آتا جس لینگویج میں وہ سوال کتابوں میں موجود. گوگل سرچ میں آپ کو وہی لینگویج میں آپ سوال لکھیں گے تو وہ جواب آئے گا. اگر آپ سوال کچھ اور لکھیں گے تو وہ اس کو یہ نہیں پتا چلے گا اس کا جواب یہاں ہے. اے آئی میں یہ آسانی ہو گئی ہے کہ وہ اس سوال کو آپ کے جس بھی الفاظ میں ہوں اس میں سے اس کا جو بھی جواب ہے اس کو نکال کے آپ کے سامنے لے آئے گا. اس سہولت کی وجہ سے بھی استعمال کرنے والے یوزرز بڑھ گئے. اے آئی لوگوں کو علم سے دور کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ علم کو آسان کرنے کے لیے, لوگوں کا اور علم کا رشتہ جوڑنے کے لیے ہے. اس جڑتے رشتے سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں یا یہ ہمیں نقصان دیتا ہے, یہ آپ کے اوپر ہے, اے آئی کے اوپر نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ کا بیہیویئر ایسا ہو, آپ کا کردار ایسا ہو, آپ کا اجتماعی طور پہ یا آپ کے اداروں کا, آپ کے علماء کا, آپ کے انٹلیکچوئلز کا, آپ کے عوام کا, کہ اس اپرچونٹی سے آپ نے فائدہ نہیں اٹھایا تو اس سے دشمن آپ کے خلاف فائدہ ضرور اٹھائے گا. ایک ٹول ہے جس کے ذریعے ایکسس کیا جا سکتا ہے, لوگوں تک پہنچا جا سکتا ہے, لوگوں کو اپنی بات بتائی جا سکتی. پھر ابھی تک تو یہ ہے اس کا توڑ, فی الحال توڑ تو ہر چیز کا ہوتا ہے. آپ سافٹ ویئر انجینئرز ہیں, آپ لوگوں کو تو پتا ہے آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا کرنا ہے. تو ابھی آپ کو یہ ضرورت محسوس نہیں ہوئی, آپ سے مراد اس انڈسٹری میں, کہ جو عقائد ہیں, نظریات ہیں, اس کو اگر آپ لاجیکل سیکوینس میں دیکھیں اور ان میں دیکھیں کون سا زیادہ معقول ہے, کون سا صحیح ہے, کون سا صحیح نہیں ہے عقلی طور پر. اور مشین ابھی جو ہے وہ بالکل دیانتداری سے فیصلہ کر رہی ہے بہت سے موارد میں, ہے نا. اس میں ابھی پالیٹکس نہیں آئی. انسان کو اللہ نے عقل بھی ایسی دی ہے کہ وہ اگر اپنے عقل سے پالیٹکس کو, تعصب کو دور کر کے فیصلہ کرے, یہ دیکھے, نصوص دیکھے, تاریخ دیکھے, تو وہ بالکل صحیح فیصلہ کرتی ہے. لیکن پالیٹکس نے, مفادات نے اور انحرافات نے, بہت سی چیزوں نے اس کے ذہن کو ایسا بنا دیا کہ وہ اب بہت سے حقائق کو دیکھ کے بھی صحیح فیصلہ نہیں کر سکتی. مشین ابھی اس دوران میں ہے جہاں وہ ابھی معصوم ہے. اس میں بہت لمیٹڈ سکوپ میں بات کر رہا ہوں کہ عقائد کے سلسلے میں, احکام کے سلسلے میں, احکام کے نہیں, عقائد کے سلسلے میں جو کہ عقلی ہے نا, اور جن کے جوابات ریزنز پہ ہیں, تعقل پر ہیں. یہاں میں ابھی مختصر بولوں گا, بعد میں کبھی بولوں گا کہ اسلام کے سارے احکام عقلی نہیں ہیں, یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں جی ہمارا دین تو عقل پر مبتنی ہے اور یہ سارا عقلی ہے تو آپ مجھے یہ جواب بھی عقلی دیں. نہیں, سارا عقلی نہیں ہے نا. کچھ عقلی ہیں جو عقائد ہیں, کچھ نقلی ہیں, یعنی جو حکم آیا ہے ہم نے اسے فالو کرنا ہے, ہماری عقل اسے درک نہیں کرتی. تو جتنا عقائد کا حصہ ہے اس میں ابھی آپ کی اے آئی بہترین رہنمائی کر سکتی ہے. آپ کو تو ہدایت ہے, آپ کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے. آپ باقی پوری دنیا کی بہترین رہنمائی کر سکتے ہیں ابھی اے آئی کے ذریعے. آپ اپنے عقائد کی حقانیت کو ثابت کر سکتے ہیں جب تک اے آئی ابھی پولیٹیکل میں اور باقی چیزوں میں ملوث نہیں ہوا ہے. اور ابھی تک سافٹ ویئر انجینئرز کو یہ احساس نہیں ہوا کہ بھئی اس کو تھوڑا سا مینیپولیٹ کرنا ہے اور اس کو یہ چیز اس طرح سمجھانی ہے جس طرح ہمارے دارالعلوم اور ان میں بچوں کو ایسا بناتے ہیں کہ ان کے سامنے حقیقت اور آئے. حدیث ثقلین بھی آئے پھر بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتی, آئے مؤدد آئے پھر بھی سمجھ میں نہیں آتی, حدیث غدیر آئے پھر بھی سمجھ میں نہیں آتی. تو ہو سکتا ہے اے آئی بھی ایسا بن جائے دارالعلوم سے نکل کے. تو ابھی تک آپ کے حق میں ہے. اس گفتگو کے دوران میرے ذہن میں 2 سوالات مزید آئے ہیں. ایک آپ نے بات کی کہ ابھی تک اے آئی جو ہے وہ آپ کو ایٹ لیسٹ عقلی جو ہے اس میں ان بائسڈ جوابات دے رہا ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری آپ نے ایک گفتگو میں فرمایا کہ اے آئی آپ کو وہ جواب دے گا جو آپ اس کو پرومپٹ دیں گے, مطلب جو آپ اس سے پوچھیں گے اور جس طرح سے پوچھیں گے وہ بھی اس پہ امپیکٹ ہے. اس چیز کو تو ہم پھر کنٹرول ہم اس طرح سے نہیں کر سکیں گے. یا تو یہ ہے کہ ہم اپنے جو علماء ہیں یا جو اپنے دفاتر ہیں علماء کے, ان کو ٹرین کریں, وہ اے آئی سے ہیلپ لے کے ہم تک بات پہنچائیں. ہو جاتا ہے کیونکہ اگر میں جاؤں گا اے آئی سے پوچھنے کے لیے تو میرا کویسچن ہو سکتا ہے مختلف ہو, میرے الفاظ مختلف ہوں, فرحان بھائی کے الفاظ مختلف ہوں, آپ کے الفاظ مختلف ہوں, تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں آنسر بھی ڈیفینیٹلی آنسر مختلف ہی آتا ہے. تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں, 2 چیزیں. ایک تو آپ کا پرومپٹ مختلف ہے,
आंसर मुख्तलिफ आएगा। एक ये है कि उसकी टर्मिनोलॉजी या लैंग्वेज मुख्तलिफ। AI ने लैंग्वेज को वाले वेरिएट को खत्म कर दिया। आपकी लैंग्वेज और है, आपकी लैंग्वेज और है, मेरी लैंग्वेज और है, उसने जवाब एक देंगे। आप आइंदा ये नहीं कर सकते हैं कि आप कहें कि मैं इजाजत दूंगा, कौन AI से पूछेगा कौन नहीं पूछेगा, ये अब आपकी इजाजत पे नहीं। आने वाली जो नस्लें हैं, आने वाली नस्लों से मुराद अभी ये नहीं हमारे पोते होते, हमारे बच्चे 2 साल बाद ये जो अभी बड़े हो जाएंगे, ये आपसे नहीं पूछेंगे कि मैं AI से पूछूं या ना पूछूं। इन्होंने AI से पूछना है। ठीक, आपने ऐसा करना है कि इन्हें AI से सही जवाब मिले। और ये हो सकता है और हो रहा है अगर काम करें। और मैं दावत दूंगा आपके तवस्सुत से तमाम उन प्रोफेशनल्स को जो IT में हैं, आप लोग जो कर सकते हैं, आप लोग आप हमें एजुकेट करेंगे तो हम कुछ कर सकेंगे। अगर आप हमें गलत एजुकेट करेंगे तो हम जो कुछ करेंगे वो सारा भी गलत हो जाएगा, वो जाया होगा। इसमें कोई लिहाज भी नहीं है कि आप कहें क्योंकि ये मौलाना है मैं इनको कैसे एजुकेट करूंगा। मैं इस फील्ड में जाहिल हूं, आप आलिम हैं, ठीक है, हकीकत है ना, आप आलिम हैं, आपके ऊपर फर्ज है, जैसे मुझ पर फर्ज है कि मैं अकायद अहकाम आप तक पहुंचाऊं, नहीं पहुंचाऊंगा तो आगे नस्लों तक नुकसान होगा। इसी तरह इस टेक्नोलॉजी को, इस इल्म को इधर मुंतकिल करना ये आप लोगों के ऊपर वाजिब है कि हम इस टेक्नोलॉजी, या तो होना कि फरार मुमकिन हो, है ना, मार्स में कोई चीज हो रही है, वहां हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे तो फिर ठीक है, उस टेक्नोलॉजी से हमारा लेना देना। इस टेक्नोलॉजी से फरार मुमकिन नहीं है। हर शख्स की, हर बच्चे की जिंदगी में ये ना जाने आज भी का जवान दिन में शायद आम इंसानों से इतनी गुफ्तगू नहीं करता जितना वो AI से गुफ्तगू करता है ना। ये अभी दोस्ती में भी तब्दील हो जाएगी और आगे पता नहीं क्या क्या आएगा। अभी तो उस की बात हम कर ही नहीं रहे कि आगे AI ने शक्लें इख्तियार करनी है। लेकिन ये जमाना है, सवाल सबने करना है। हमने ऐसा करना है कि AI सही रहनुमाई करे हमारे बच्चों की, हमारी। एक, जहां वो गलती कर रहा है खुद से या कोई उसका गलत इस्तेफादा कर रहा है, उसको हम काउंटर करें। हमारे पास उसके लिए भी कोई इंतजामात हों कि हम अपने बच्चे को ये नहीं कह सकते तुम ना जाओ AI पे, हराम है, हम जाएंगे, तुम हमें बताओ, हम AI से पूछ के तुम्हें बताएंगे। फिर तो AI का क्या फायदा हुआ, मुझे तो वैसे भी आता है, फर्ज कर लीजिए ना। अगर मुझसे पूछना है, और हर बच्चे के लिए मुमकिन भी नहीं है, इतने आपके पास स्कॉलर ही नहीं है। आपकी कितनी बड़ी आबादी है, आपके पास कितने स्कॉलर्स हैं, उन स्कॉलर्स में से जिनका इल्म बेहतर है वो कितने हैं, उसमें से जिनका अखलाक भी बेहतर है, मेरी तरह नहीं है, कॉल आए तो उठा के जवाब भी देते हैं, वो कितने हैं? पॉसिबल नहीं है। तो हमें इन लाइंस पे काम करना है कि हमारा बच्चा AI के साथ इंटरेक्ट कर सके, उससे इल्म हासिल कर सके, उससे दीनी इल्म भी हासिल करे, उससे फतवा भी हासिल करे। फतवा होगा मुज्तहिद का, लेकिन ये एक मीडियम है, इससे हासिल करे और इसमें हम फैसिलिटेट करें टेक्निकली भी और थियोलॉजिकली भी, और अकायद के लिहाज से भी, और आप लोग टेक्निकली भी। इस प्लेटफॉर्म को हम फराहम करें ताकि आने वाला बच्चा इत्मीनान से ज्यादा बेहतर तरीके से इल्म हासिल करे और अहले बैत से मुतमस्सिक हो जाए। इंशाल्लाह, जरूर इंशाल्लाह। तो यही बेसिकली एक जो था ना, एक बैरियर तो नहीं कहना चाहिए इसको, लेकिन ये ब्रिज हमें चाहिए टेक्निकल और उलमा से, क्योंकि हम अगर कोई मशीन या एल्गोरिथम बनाते हैं, कोई चीज बनाते हैं, तो उसको हमारे लिमिटेड नॉलेज के मुताबिक उसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते। तो वो वेरिफिकेशन वाला काम हमें उलमा से, क्या इसने सही जवाब दिया नहीं दिया। और मजीद जरूरी इसलिए है कि अब आपके पास LLMs में आप उसके आंसर को रेट कर सकते हैं। तो अगर जैसे बात थी कि वो सियासी या बाइस्ड आंसर करना शुरू हो जाए, उसको बेसिकली अगर हमारे मुखालिफिन या दूसरे तरफ से लोग आंसर्स को लो रेट करना शुरू करें तो वो आंसर देना बंद कर देगा। तो मजीद फिर आपको ऐसे ही जवाब आएंगे जो कि हकाइक से दूर होंगे। जी हाँ, मैं एक बात और कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि गूगल को पहले कहा करता था शिया कर दो, अभी अगर हम चाहें हम AI को शिया कर सकते हैं, ये रेट करके, उससे इंटरेक्ट करके, उससे बात करके। वो भी देखिए एक ज़हीन मखलूक है, जी जी, जिस तरह आपका जहन काम करता है उस तरह उसका जहन भी काम करता है। आप के मफादात हैं,
آپ کے احساسات ہیں, آپ کے جذبات ہیں کہ میرا باپ یہ کہتا ہے, میرے دادا یہ کہتے ہیں, وہ یہ کرتے تھے, تو اگر میرے عقل میں نہیں آ رہی پھر بھی میں کروں گا. اس میں یہ چیزیں نہیں, یہ تعصبات نہیں ہے, یہ جذبات نہیں. ٹھیک ہے, اسے آپ تعلیم دیں گے تو وہ بہترین انداز میں وہی تعلیم لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچائے. وہ تعلیم لوگ آپ سے نہیں لیں گے. ابھی ہم یہاں ناروے میں ہیں, یہاں پہ جو لوکل ہیں وہ اگر مجھ سے, میں ان سے کچھ کہنا شروع کروں, نہ مجھے ان کی لینگویج آتی ہے, نہ میری شکل ان جیسی ہے, نہ میرے اٹھنا بیٹھنا ان کی طرح, ان کو مشکل ہے. مجھ میں ان میں ایک فاصلہ ہے. لیکن اگر اے آئی ان کی اپنی زبان میں انہیں یہی تعلیمات دینا شروع کر دے, اور اس میں پھر حسن یہ بھی ہے کہ اگر آپ ڈیٹا انگلش میں ہی پرووائڈ کر دیتے ہیں اے آئی کو, تو وہ نارویجن میں خود ہی آگے چلائے گا, آپ کو ٹرانسلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. اور وہ ٹرانسلیشن بھی میں نے بہت حد تک چیک کیا ہے, 99% صحیح کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, 1% کی چیز ہے, کوئی مسئلہ نہیں, اس کو 99% سمجھ میں آ جائے, آپ کے پاس آ جائے, تو آپ 1% اس کو سمجھا دیجیے گا. جزاکم اللہ. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا بھی, اور جن برادران نے آج کیمرے کے پیچھے سردی میں, برف میں, پتھر پہ کھڑے ہو کے, اور اس سے پہلے بھی, کل بھی, اور ہمارے اس سفر کا مقصد ویسے ہی ہمارا ٹریڈیشنل امام بارگاہوں میں, مساجد میں جا کے مجلس پڑھنا, کانفرنس, اور یہ ہے. لیکن یہ جو آپ نے استفادہ دیا کہ ہم طبیعت کو, یہاں کی ہسٹری کو سیر بھی کر سکیں, اور سیر کے دوران ہماری اس ڈسکشن سے ہو سکتا ہے لوگوں کو فائدہ ہو. خدا آپ تمام جوانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, آپ لوگوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. انشاءاللہ ہمیں بھی خدا یہ توفیق دے. اور الحمدللہ سفر میں ہماری یہی دعا ہوتی ہے, اور خدا اس دعا کو بہت حد تک قبول بھی کرتا ہے کہ ہمیں سفر کرتے ہوئے ایئرپورٹ پہ, جہاز کے اندر کوئی جوان مل جائے اور یہ گفتگو ہو. اور الحمدللہ ابھی بھی آتے ہوئے ہوا ہے, پہلے بھی ہوا ہے, ہر جگہ جو ہے. میں ایک دفعہ ایک فلائٹ سے اترا تھا بینکاک, اور وہاں بیٹھ کے وہ بندہ جو ساتھ تھا وہ چلا گیا. اب تھوڑی دیر کے لیے میں اداس ہو گیا. میں نے کہا یار کتنا اچھا ہو رہا تھا, سفر بھی چل رہا تھا, اپنی تبلیغ بھی, گفتگو بھی, سب ہو رہا تھا, تو اب تو نہیں ہوگا. اتنی دیر میں دوسرا جوان آ گیا. السلام علیکم. تو یہ خدا کا فضل ہے, یہ بھی یہ ٹیکنالوجی ہے نا, ٹیکنالوجی ہے بے شک, کہ ٹیکنالوجی نے کتنا آسان کر دیا, آپ کی تفریح اور آپ کی تبلیغ کو دونوں کو مرج کر دیا. تو یہ آئی اور یہ آنے والی ٹیکنالوجی یہ آسانیاں فراہم کر رہی ہیں. ہم پر فرض ہے کہ ہم اس دوڑ سے پیچھے نہ رہیں, اور اس میں حاضر رہیں, میدان میں رہیں. اور یہ خوبصورت جو تعلیمات آل محمد ہے, اس کو اگر ہم اے آئی پہ لے آئیں تو باقی کام تعلیمات نے خود کرنا ہے. فَإِنَّ النَّاسِ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا, امام رضا علیہ السلام میری جان قربان فرما گئے ہیں, اس زمانے میں فرما گئے ہیں, تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے, تم نے ہمارے کلام کو پیش کر دینا ہے. جب لوگ ہمارے کلام کی خوبیوں کو دیکھیں گے تو خود ہی ہماری اتباع کریں گے. تو یہ الحمدللہ خدا نے آپ لوگوں کو یہ سعادت دی ہے. اور انشاءاللہ آج دھوپ بھی بہت اچھی نکلی ہے, ناروے میں اتنی اچھی دھوپ, اور اس موسم میں ایسا ہوتا نہیں ہے, قسمت سے ملتی ہے. یہ بھی شکریہ آپ لوگوں کا, شکریہ مومنین کا, ناروے کا, اوسلو کے. ہم مختصر سے وقت کے لیے آئے, لیکن ہم نے بہت کچھ آپ سے سیکھا.